مجھے لوٹ لیا۔ اس نے آج وہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور اپنی میاں کے نام کو روشن کیا۔ کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا عبد القادر کبھی جھوٹ، ہاں یہ خالی یہیں تک رہ جائے گی، یہاں کب آئے گی یہ بات؟ ہاں یہاں کب آئے گی؟ سب کہتے ہیں ہمارے غوث اعظم جھوٹ نہیں بولے، تو کائے کو جھوٹ بولتا؟ پھر کہتا بنا جھوٹ کے کام نہیں چلے گا، تو غوث اعظم نے تو اپنا کام ڈکیتوں میں چلا لیا۔ تیرے سامنے کہاں ہے ڈکیت؟ 40 کے 40 آ گئے، کہنے لگے سردار بتاؤ کیا حکم ہے؟ کہا بند کر دو لوٹ پاٹ، بس ہو چکا کام۔ اب میں اس بچے کے دستے حق پرست کے اوپر سچی توبہ کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور جب تک زندہ رہوں گا اسی بالک کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ابھی میرا آقا مدرسے نہیں گیا ہے، مدرسے کے راستے میں ہے۔ سب سے پہلی پرشیچن کیندر، پہلی تربیت گاہ، پہلا پرائمری پاٹھ شالہ، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ کائے کی گود؟ ماں کی گود ہے۔ تو ماں کی گود دیکھو پڑھ لیا، ماں کی گود میں کیا پاٹ پڑھا تمہارے پیر نے۔ اور آج ہمارے یہاں تمہارے یہاں بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ماں نے کہا للہ بہت رو رہا، کہ یہ موبائل دے دے، تو موبائل جیسی للہ کو دیا اور لگائے کارٹون، تو للہ خوش ہوئے گئے۔ للہ اس میں کارٹون دیکھ رہے ہیں اور اس میں گیمز کھیلنے لگے، پھر للہ نے بھی الٹی سیدھی ہاتھ پہ ہاتھ چلا کے انگلیاں مارنا شروع کر دی۔ آج للہ کی جو زندگی کی جو شروعات ہے، ان کا فاؤنڈیشن اور ان کی پرورش تو وہ کارٹون دکھا دکھا کے، گانے سنوا کے، پکچریں دکھا دکھا کے بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب جب وہ بچہ بڑا تو نائی کی دکان پر نے کہا جے ادھر کے بال ختم اور ادھر کے بھی ختم، بس ادھر کا بالکل جھوڑا بنا دیا جائے، چٹیا بنا دی جائے، اور ادھر بھی پھٹی پینٹ، ادھر پھٹی پینٹ، پھٹیچر بن کے آیا، اور اس کے بعد میں ٹپوری اور پھٹیچر، اور اس کے بعد میں جیسے کوئی سرکس میں پہلے جونکر چلتے تھے نا ہنسانے والے، وہ جونکر آ گیا۔ یا اللہ یہ غوث اعظم کے غلام اور جونکر، تو یہ تربیت کی کمی ہے۔ اب پھرتی پھر رہی ہے، اماں کہہ رہی ہے کہ بھائی بچے کو تعویذ چاہیے۔ ارے تعویذ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑا کون سا تعویذ ہے؟ اللہ کے رسول کی شریعت، سنت، طریقت، معرفت، حقیقت، اس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں۔ یہی تعویذ تو ہے کہ جب میسور کے شیر، میسور انڈیا ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے، اس میں ایک شیر رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے، جس کو دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ اسی ٹیپو سلطان نے اس ہندوستان کے اندر سب سے پہلی توپ بنائی تھی، پہلی میزائل بنائی تھی۔ جب پوچھا گیا کہ اے ٹیپو یہ توپ اور یہ میزائل کا پروڈکٹ، یہ نسخہ کہاں سے لائے؟ تو حضرت ٹیپو سلطان نے کہا یہ نسخہ، یہ پروجیکٹ میں جرمن جاپان سے نہیں لایا، اللہ کے قرآن سے لایا۔ یہ تھے انہوں نے اتہاس کو رچا، انہوں نے نعرہ لگایا نہیں لگایا، مگر آج ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ انگریز تھک گئے لڑتے لڑتے، کہنے لگے صاحب اب لڑتے لڑتے تھک گئے، اب سنگل فائٹ ہوگی ٹیپو سے۔ ایسا پہلوان کہیں سے بلوایا جو 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا، تنہا۔ اور جیسے ہی وہ تنہا لڑنے والا آیا، حضرت ٹیپو سلطان کے اپوزٹ مقابل کھڑا ہوا۔ حضرت ٹیپو سلطان گھوڑے سے نیچے اترے اور اسی 100 آدمیوں سے لڑنے والے کے پنجوں میں پنجہ ڈال کے 2 منٹ میں زمین کی خاک چٹا دی۔
اس کو کہنا پڑا ٹیپو یہ تیرے دودھ کی طاقت نہیں ہے، دودھ تو ہم بھی پیتے ہیں۔ اے ٹیپو میں تمہاری امی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اجازت لی، پردہ ڈال دیا، ادھر والدہ ادھر وہ انگریز اور آپ کہنے لگے اے ٹیپو کی ماں تم نے کون سا دودھ اس کو پلایا ہے؟ دودھ تو میری ماں نے بھی پلایا ہے، پرورش تو میری ماں نے بھی کی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے کون سا دودھ پلایا ہے؟ اندر سے آواز آئی ہم نے ٹیپو کو خالی دودھ نہیں پلایا، دودھ کے ساتھ عشق رسول پلایا۔ یہ ہے تمہارا اتہاس۔ یہاں کارٹون دکھا رہی ہے، للہ چپ جا، کارٹون دیکھو۔ میرا جب معاملات ایسے ہوتے تو میں وضو کر کے اپنے ٹیپو کو دودھ پلاتی تھی۔ ہاں یہ وضو کی برکتیں، میں درود و سلام پڑھتی رہتی تھی، یہ اسی کی برکتیں۔ یہ تمہارا اتہاس ہے، یہ ریل غوث اعظم کے غلام ہیں۔ 40 ڈکیتوں سے کہنے لگا سنو میں تو توبہ کر لے رہا ہوں، آج سے اس بزنس کاروبار کو اس کو تیاگ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ 40 ڈکیتوں نے کہا کہ حضور جب برائیوں میں ہم تمہارے ساتھ تھے تو اب اچھائیوں میں تم ہمیں کیوں نہیں ساتھ لیتے؟ یہ گناہوں کی دلدل میں ہمیں چھوڑ کے جاتے ہو۔ حضور ہم بھی آپ کے ساتھ میں توبہ کریں گے اور سارے غلط کام چھوڑ دیں گے۔ تیرا آقا بھی مدرسے میں نہیں گیا، بیچ میں تربیت ہو رہی ہے۔ 41 ڈکیتوں نے سچی توبہ کری اور اپنے وقت کے عابد و زاہد بن گئے۔ غوث اعظم جس قافلے میں کاروے میں تھے، جب وہ تمام لوگ آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ اے عبد القادر جیلانی سب نے مال کو چھپایا، تم نے دکھایا؟ یہاں تو جھوٹ بولنے کی اجازت تھی، ایک جھوٹ بول دیتے مال بچ جاتا۔ تو آپ کہتے ہیں مال تو بچ جاتا مگر نانا جان کی امت تو جہنم میں چلی جاتی۔ اب دیکھیں آپ کتنا ڈیفرنس ہے، تم تو مجھے مال دے دو، میں اوریجنل بات تمہیں بتانے کو تیار نہیں۔ آج تو جمعے میں بھی امام نعتیں سنا رہے ہیں، کیا ہوا حضرت نعتوئی میں تو پیسے ملتے ہیں، بیان میں کون دیتا ہے؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم تو حق بات کہتے ہیں، امام بھی دشمن ہو جائیں گے، ہو جائیں تو ہو جائیں، کوئی ہم سب کو دوست بنانے تھوڑی آئیں دنیا میں، ہم سب کو راضی کرنے نہیں آئیں، ہم سے تو بس اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ رامپور کا نواب اسپیشل ٹرین سے آیا تھا بریلی میں، اور بریلی میں آنے کے بعد میں جیسے اسپیشل ہوائی جہاز ہوتے ہیں لوگوں کے، رامپور کے نواب کی اسپیشل ٹرین تھی، اپنی لائن تھی۔ بریلی میں آ کر کے روک دی ریلوے اسٹیشن پہ اور ایک مولانا صاحب کو بھیجا کہ جائیے گا نا ذرا احمد رضا خان صاحب مولانا سے ذرا ملاقات کرا دو، ہمارا بھی پریچے، ہم نواب ہیں۔ تو ایک مولانا جو بھیا تھے تو وہ چلے پیغام میسیج لے کے کہ حضور وہ رامپور کے نواب صاحب آئے ہیں۔ تو لیا اچھا کیا بات ہے، کہاں ہیں؟ کہ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں۔ تو نہیں ہٹے گا؟ کلمہ شریف کا ذکر کرو، لا الہ۔ حضور وہ یہ کہتے ہیں نواب رامپور کے کہ اگر مولانا امام احمد رضا خان صاحب جو ہیں اگر اجازت دیں تو میں ان کے دولت خدے پہ یعنی ان کے غریب خانے پہ آ جاؤں گا، اور اگر وہاں نہ بلائے تو وہ یہاں ہم سے ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ آ جائے۔ ہم جیسے بھی مولویوں کا لباس پہنے پھر رہے ہیں، اندر دنیا بسی پڑی، لالچ کس کو کیسے کر کے لوٹوں۔ ہاں اعلیٰ حضرت کا نام زیادہ تر لوگ روٹی بوٹی کے لیے لے رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے لے۔ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا نام جن نے آخرت کے لیے لیا اس کی دنیا بھی سنبھل گئی، دین بھی سنبھل گیا۔
جنہوں نے بھی ہمیں فون کرا کہ حضرت کہا تم نے کہ حضرت پیسے کتنے لے ہوگے، کتنے بتائے میں نے پیسے. ابھی پروگرام ہو رہا تھا تم شاعر صاحب کو تو لے کے آئے، مجھے کوئی لینے گیا، میں خود ہی آ گیا اپنے کام سے. کیا کرنا ہے یار، نفسانیت آدمی کے اندر یہ نفس ہے، اس کو جتنا چاہو اتنا ہی مارو کہ مجھے رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے، مجھے شہرت نہیں مل رہی ہے. ارے یہاں شہرت ملے نہ ملے، قبر میں اللہ کے محبوب کا دیدار مل جائے. کیا کریں گے ہم شہرت کا؟ تو میرے آقا غوث اعظم فرماتے کہ اگر میں ایک سچ بول دیتا، میرے لیے چھوٹ تھی جھوٹ، مطلب بولنے کی، میں ایک جھوٹ بول دیتا تو مال تو بچ جاتا، لیکن رسول پاک کی یہ غلام نہیں بچتے، امتی نہیں بچتے. میرے لیے مال کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. غوث اعظم کیا کر رہے ہیں؟ مال کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، رسول کی امت معنی رکھتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر میں ایک سچ بول دیتا، جھوٹ بولنے کی اجازت تھی، جھوٹ بول دیتا تو میرا مال بچ جاتا، شرفیاں بچ جاتی. مگر یہ ان کو توبہ نصیب نہ ہوتی تو یہ جو ہیں یہ خون ریزی کرتے کرتے، مانگے اجاڑتے اجاڑتے، عورتوں کو بیوہ کرتے کرتے، بچوں کو یتیم کرتے کرتے، اگر یہ 40-41 لوگ اگر یہ بنا توبہ کرے نہیں، اگر یہ بنا توبہ کرے اگر یہ مر جاتے تو یہ جہنم میں چلے جاتے. ارے میرے ایک سچ نے ان جہنمیوں کو جنتی بنا دیا ہے. اس لیے میں سچ بولا. اور ہم سے جب چاہو جھوٹ بلوا لو. کتنے پیسے لے ہوگے پروگرام میں آنا حضرت؟ تو دے دینا 5000. فوراً ان کا فون پہنچ گیا. حضرت وہ کیا بتائیں، ہمارے یہاں بالکل تاریخ تھی اور وہ مولانا دھوکہ دے گئے اور 11000 جو ان کے ٹھہرے تھے وہی 11 آپ کو دیں گے. بس سوچ میں پڑ گیا کہ 6000 کی بات، اب میں کیا کروں؟ تو فوراً کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر، اچھا پھر آ جاؤں. ان سے کہ کیا ہوا؟ ارے یار حضرت وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کوئی بھی بات نکال دو. نکالنے میں کیا، کوئی بیچارے جا رہے ہیں وہاں دیکھ رہا ہے. مگر میرا آقا، میرا داتا، جس کا میں نے دامن تھاما ہے وقت کا درویش، دنیا جس کو مولانا تقی احمد صاحب کے نام سے جانتی ہے، میرے آقا نے کہا کہ آج تک کبھی ایک پیسہ کرائے کا میں نے نہیں لیا. ہاں لوگ کہتے ہیں اپنا تو ریکارڈ ہے، اتنے اتنے پیسے نذرانے لے کے پروگرام میں نے ختم کر دیے، اتنا مہنگا تھا. ہم نے کہا تمہارا ریکارڈ رہے گا پیسے مانگنے میں، ہمارا ریکارڈ رہے گا نہ مانگنے میں. اپنا اپنا ریکارڈ ہے. کیا کرنا؟ تو اللہ کا ذکر، ذکر شکر، شکر صبر، جس کو یہ نعمتیں مل گئی اس کا کام ہو گیا. ہر آدمی آج پریشان اس لیے کہ ہم نے تم نے اپنی خواہشوں کو بڑھا دیا، دنیا میں اپنے آپ کو پھیلائے پڑے، اتنا پھیلا دیا کہ سمٹنا مشکل ہے. لوگ کہہ رہے ہیں شوگر بیماری، حضرت ڈائبٹیز ہو گئی. میں نے شوگر بیماری تھوڑی ہے، میں ایک دن میں تجھے شوگر کر دوں. بولے کیسے؟ میں نے چل میرے ساتھ میں مارکیٹ میں نواب گنج 30,000 کا فریج ادھار لے، ایک موٹر سائیکل 1,10,000 کی ادھار لے، 5 لاکھ روپے کا قرضہ لے لے. اب کمائی ہے تیری 5,000 روپے مہینے کی اور قسطیں جابیں گی 25,000 کی. لے 2-4 راتیں جب نہیں سوئے گا تو شوگر ہو ہی جائے گی. اللہ کی رضا میں راضی رہو. نہیں ہے فریج، نہیں کروں گا بحث، نہیں کروں گا ہوڑ، مٹکے کا پانی پیوں گا. نہیں ہے نرم نرم گدے، کوئی بات نہیں، خالی دری سے کام چلا لوں گا. نہیں ہے ماربل کے فرش، کوئی بات نہیں، خالی پوتن سے لپائی کر کے کام چلا لوں گا.
ہم نے اپنی چاہتیں بڑھا دی، دوسرے کا اسٹیٹس اور دوسرے کی کمائی اور دوسرے کا معاملہ دیکھ کے جی رہا ہے۔ ایسا مت کرو، اپنے اوپر ظلم مت کرو، سادگی کی زندگی جیو۔ تمہارے آقا اور تمہارے داتا نے تمہیں یہی میسج، یہی پیغام دیا۔ اس کا ذکر شکر۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے، جب اللہ کا فرمان ہوتا کہ موسیٰ آؤ ہم سے ڈسکس کرو، گفتگو کرو، اللہ کا حکم ہوتا تو مصر کے اندر اسٹون پہاڑی یعنی پتھر کی پہاڑی مصر کے اندر، اس پہ آپ تشریف لے جاتے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ تبھی آپ کو کلیم اللہ کا خطاب، اللہ سے کلام کرنے والا۔ ایک مرتبہ آپ بستی سے نکلے، ایک شخص ملا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہو نا؟ ہاں۔ تو میری بھی ایک ریکویسٹ، ایک التجا ہے، میری بھی ایک عرضی ہے، لے جاتے نا؟ کیا عرضی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اس وقت چاروں طرف سے دولت کی برسات ہو رہی ہے، چاروں طرف سے میرے اوپر دولت برس رہی ہے۔ جب دولت آتی ہے تبھی تو کہتا ہے 1 کروڑ کا بنگلہ بناؤں گا، جب دولت آتی ہے تبھی تو فورچونر گاڑی آتی ہے، جب دولت آتی تبھی تو پردھانی لڑتا ہے۔ تو دولت سے ہی تو یہ تمام شاخائیں پھیلتی ہیں۔ ارے پہلے جب پیڑ جب بنتا ہے تبھی تو جڑیں پھیلیں گی چاروں طرف کو۔ تو دولت کی چاروں طرف سے میرے اوپر برسات ہے۔ اللہ سے کہنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اس دولت کو روک دیا جائے، کلوز کر دیا جائے، سٹاک کر دیا جائے، ہاں موقوف کر دیا جائے، روک دیا جائے، اس دولت کی برسات کو روک دیا جائے۔ آج دولت کی برسات کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ نہارے سمر سیبل کھولا ہے، آپ نے روک دو، بہت پانی بہ گیا، موٹر سائیکل تیز چلی، ارے روک دو، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا، روک دو، بس ہو گیا کام، وہ بس کریے۔ ہر چیز کو روک دے گا مگر دولت کو نہیں روکے گا۔ مگر یہ کہہ رہے ہیں دولت کی برسات کو روک دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری التجا رکھی جائے گی۔ اور آگے تھوڑا سا بڑھے تو ایک ایسا آدمی ملا کہ جس کے جسم پہ کپڑے کی قطر تک نہیں تھی، وہ ننگا پورا برہنہ تھا، اس نے اپنا آدھا دھڑ ریت میں گاڑ رکھا تھا چھپانے کے لیے، اتنا بھی نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں نا تشریف لے کے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہاں۔ تو میری بھی ایک التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہہ دیتے کیا میرے لیے کچھ دنیا میں ہے گا یا نہیں ہے؟ کہا ٹھیک ہے، تیری بھی التجا رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی جیسے ہی تشریف لے گئے تو پہلے والے کا پیغام پہنچایا۔ ذہن حاضر ہے؟ پہلے والے کا پیغام پہنچایا، رب قدیر ایک بندہ تیرا فرما بردار میرا وفادار ہے، اے اللہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر دولت، ثروت، رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے اس کو روک دیا جائے۔ اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا۔ آج آواز آئی اے موسیٰ، اگر وہ اس دولت رحمت کی بارش کو روکنا چاہتا ہے تو اس بندے سے کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میرا شکر ادا کرنا، ارے بولو بھائی، میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، سب کچھ بند کر دوں گا۔ کیا کہا؟ تو تم نے سب کچھ بند کر رکھا۔ آج تم مجھے بتاؤ کس کی زبان سے یہ نکل رہا ہے 2-4 بار یا اللہ تیرا شکر ہے؟ اگر تکلیف میں ہے تب بھی شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اور اگر خوشی میں ہے، خوب پھولا ہوا ہے، خوب دولت کے چاروں طرف سے دروازے کھلے ہیں، تو کیسے شکر ادا کر لے گا؟ تو وہی غرور، گھمنڈ، تکبر والی بات ہے۔ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں کہیں؟
ہے بھائی، غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ یہ شکر تم نے بند کر دیا، کیا امیت شاہ نے بند کرایا، یوگی مودی نے بند کرایا؟ نہیں، تم نے خود بند کر دیا۔ تم نے شکر بند کر دیا تو ادھر سے آنا بند ہو گیا۔ اب جب تم نے دکانیاں کھولی تھی، جب دکان چلی اور جس نے تجھ سے پوچھا اور کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے بہت اچھا معاملہ ہے، تو شکر ادا کر رہا تھا۔ پھر ایک آدھ برانچیں ہو گئیں، 2-4 کاریگر ہو گئے، نوٹوں کی گڈیاں آنے لگی، تیرا جمعہ تک چھوٹنے لگا، نمازیں چھوٹی۔ جب نمازیں چھوٹی تو کسی اور نے دکان کھول لی برابر میں۔ اب وہ شکر گزار بندہ بنا، تو ناشکرہ بن گیا، وہ شکر گزار۔ اب لوگ اس کی طرف جانے لگے تو تو کہہ رہے کیا ہوا؟ کروا دیا اس نے۔ کیا ہوا؟ دکان باندھ دی اس نے۔ اچھا، انہوں نے کروا دیا، تیرے اوپر چل گیا؟ ہاں، مودی کے اوپر کوئی نہ کرا رہے یار، ان پہ کوئی جادو نہیں چل رہا، کھلیرے کا تیرے اوپر چل گیا، ممیرے کا تیرے اوپر چل گیا۔ اور جس سے تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تو وہ اسی کا نام حضرت، تو وہ دکان کھولے بیٹھے کہ صاحب ایسا ایسا، مطلب بڑی اچھی دکان چلتی تھی، بڑی اچھی شان و شوکت، بڑا اچھا چندہ دیتا تھا، بڑا اچھا معاملہ تھا۔ کیا ہوا؟ جس تاریخ سے وہ برابر والی دکان کھولی، سب معاملہ خراب ہو گیا، پٹ ہو گیا، کوئی دکان پہ چڑھنے کو تیار نہیں۔ تو تمہاری اس سے کبھی ہاں لڑائی ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اوہو یہی معاملہ ہے۔ پھر تو 2 تو بکرے چاہیے اور 5051 روپے، تو مرتا کیا نہ کرتا؟ تو مر کے جے تو سب کرے گا، مگر یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ فالٹ کہاں ہے۔ جیسی لائٹ کمرے کی گئی، کیا ہوا؟ دلان کی بھی جل رہی ہے، آنگن کی بھی جل رہی ہے، ہاں دیکھو ٹیسٹر سے فالٹ کہاں ہے، فالٹ، ہر چیز کا فالٹ دیکھا جا رہا ہے۔ ٹینکی میں اندر پانی نہیں پہنچ رہا ہے، کچن میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے، فالٹ کہاں ہے، فالٹ کہاں ہے، ہر چیز کا فالٹ۔ اور اللہ کی قسم تو اللہ کے ذکر اور شکر کا کوئی فالٹ نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے اندر جھانک کے کہ فالٹ کیا ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گیا۔ فالٹ کیا ہے؟ کئی دن سے میں نے رب کو سجدہ نہیں کرا۔ فالٹ کیا ہے؟ میں نے تلاوت نہیں کی۔ فالٹ کیا ہے؟ میں اپنی ماں کے پاس میں نہیں گیا، میں نے ماں کا دل دکھایا۔ تم فالٹ نہیں دیکھ رہے، تم بوراتے پھر رہے اسی پہ کہ 3 ڈیگے پکا دی۔ ڈیگے تو 30,000 پکا دے، کوئی تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ کوئی میاں کا لال دے دے تو میں بھی تیرا غلام بن جاؤں گا۔ ہاں، ریئل اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت ہو گیا جوش، جوش کے ساتھ میں ہونا چاہیے ہوش۔ ہاں، اور لوگ ہوش میں آ گئے مگر ابھی تک ہم نہ آ رہے ہیں، کب آئیں گے؟ کہ اگر وہ سب کچھ بند کرنا چاہتا ہے تو موسیٰ کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، شکر ادا کرنا بند کر دے۔ کہ رب قدیر ایک اور بھی تھا، ایک ایسا بھی بندہ تھا کہ جس کے جسم پہ قطر نہیں تھی، تو آواز آئی اگر وہ سب کچھ چاہتا ہے تو اس بندے سے یہ کہہ دو کہ وہ میری ناشکری ادا کرنا بند کر دے۔ وہ میری ناشکری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں، تو اس لیے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ میری ناشکری کرنا چھوڑ دے، سب کچھ دے دوں گا۔ کیا کہا؟ سب کچھ دے دوں گا، وہ میری ناشکری چھوڑ دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے کوہ طور سے نیچے تو وہ پہلے والا میلہ، ہاں موسیٰ علیہ السلام کیا ہے وہ؟ کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر وہ اس دولت کی بارش کو روکنا چاہتا ہے تو وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آخری سانس تک اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اس سے جب جا کے کہا، کیا پیغام لائے؟
کہ تیرے لیے رب کا یہ پیغام ہے کہ تو ناشکری جو کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ناشکری چھوڑ دے، اس کا شکر گزار بندہ بن جا۔ کہنے لگا کہ اس بات پہ شکر ادا کروں، مجھے دیا ہی کیا ہے، مجھے دیا ہی کیا ہے۔ بابو ریت اڑا، دھاڑ سے پٹ گرا اور مر گیا۔ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ شکر گزار بندے بن کے تو مر جاؤ، کم سے کم کچھ تو لے کے جاؤ، نقطہ پوائنٹ۔ جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، ارے جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، ان کی یاد میں کبھی تو رو لیے ہوتے، ان کی یاد میں کبھی تو رو لیے ہوتے۔ شجر کہتے ہیں پیڑ کو، کہ قیامت میں عرش اعظم کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ قیامت میں شجر بن کے کرے سایہ۔ کیا کہا آقا نے؟ کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو دیجئے اور وہاں جلدی جلدی بولو، اور جن نے بویا نہیں ہے وہ کاٹے گا کوئی۔ کہ قیامت میں شجر بن کے کرے سایہ، ارے کچھ تو ایسے بیج بولیے ہوتے، کچھ تو ایسے بیج بولیے ہوتے۔ اور ان کے قدموں میں، ان کے قدموں میں دے کے اپنی جان، کہ ان کے قدموں میں دے کے اپنی جان، ارے چین کی نیند سو لیے ہوتے، چین کی نیند سو لیے ہوتے، جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، ان کی یاد میں کبھی تو رو لیے ہوتے۔ کبھی بیٹھ کے کربلا والوں کی یاد میں رو لیتے؟ بس شعر و شاعری میں تم تو مرے پڑے ہو، ہم مرے پڑے۔ ہاں مصلی بچھا ہے، تھوڑا سا کربلا میں پہنچا ہوا ہے، دھڑا دھڑ آنکھوں سے اشک نکلنا ہے۔ خدا کی قسم، کوئی کسی کے مرنے پہ روتا ہے، کوئی کسی کے نقصان پہ روتا ہے۔ ارے بھائی یہ نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ امام حسین کے غم میں، امام حسین کی محبت میں رو رہا ہے۔ اور جو امام کی محبت میں، حسین تم کو زمانہ بھلا نہیں سکتا، تمہارے خون کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور غم حسین میں جو رونے کو کہے بدعت، وہ اپنا منہ رسول خدا کو دکھا نہیں سکتا۔ اس لیے بس اللہ کا شکر، تو خالی شکر یہی نہیں ہے کہ صاحب پیٹ بھرا، ہاتھ تھوند پہ پھرایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کیسے؟ شکر کے جو طور طریقے ہیں، ڈسپلن، وہ الگ الگ۔ آپ انگلش پڑھے ہوئے ہو، انگلش میڈیم میں، آپ نے مجھے تھوڑی سی ریسپیکٹ اور لفٹ دی، موٹر سائیکل پہ بٹھال کے پہنچایا، تو آپ انگلش کو پسند کرتے ہو، تو میں آپ کا شکر انگلش میں کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یہاں پہنچایا۔ اور آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد میں ہندی داں ملا جو ہندی جانتا ہے،
تو ہم نے فوراً ان سے کہا صاحب آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، دھنیہ واد۔ پھر ایک اردو داں جو اسلامی ماحول میں ہمارے عالم مولانا مولوی، تو ہم نے انہوں نے جب پہنچایا تو ہم نے کہا شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ شکر کے انداز الگ الگ ہیں۔ اے اللہ میرے رب قدیر تجھے کون سا انداز پسند ہے؟ تو میرے رب نے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ جس کو الحمد شریف کہتے ہیں، وہ الحمد شریف نازل فرمائی اپنے محبوب کے اوپر۔ کہا ہے میرے محبوب اگر بہترین انداز میں اگر تمہارے امتی میرے بندے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ الحمد نماز کے اندر ان کے لیے فرض کر دی جائے گی، کیونکہ پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور پورے سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ شریف میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا، کہ جب گاڑی پہ چلے بیٹھے تو بسم اللہ، اترے تو بسم اللہ، دکان کھولے تو بسم اللہ، گھر میں گھسے تو بسم اللہ، کھانا کھائے تو بسم اللہ، کھانا پکائے تو بسم اللہ۔ یہی تو ہے، یہ دے دیا پورا نچوڑ۔ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتی نا ماں بہنیں، تو اس کا نچوڑ دے دیا بسم اللہ شریف۔ اب آپ نے کہا کہ میں بہترین انداز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، بس اللہ کی عبادت کرنے آپ مسجد میں گئے، وضو کیا، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ میرے لیے کیا، میں آپ سے بہت بول رہا ہوں، آپ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں یار اس کو بالکل ادب ہی نہیں ہے، ہم نے اتنے احسان کرے اس کے اوپر کتنا بول رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میں نے ادب میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا ہوں دور۔ آپ نے کہا واقعی یار، تو یہ ادب کے سانچے میں آپ کھڑے ہیں۔ اب آپ کے لیے جائز چیزیں بھی ناجائز ہو گئیں۔ کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے، اللہ کے محبوب کی نقل اور ان کی سنت ادا کرنے کے لیے، تو اب اللہ کی قسم آپ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، بس اب اللہ کی بارگاہ میں ہیں، آپ کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ میں پریکٹیکلی جسمانی اعتبار سے شکر ادا کر رہا ہوں سرتاج بھائی۔ کہا ورڈ الفاظ کے ساتھ ہو تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرانسلیشن بھی عرض کروں گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یا کا نعبد و یا کا نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ مت چلا کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ پھر آپ نے کوئی سی بھی سورت پڑھی، آپ نے کہا اللہ اکبر، جھک گئے رب کی بارگاہ میں، آدھے جھکے ہیں۔ اے میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں جھک گیا، کیا تو نے مجھے نہ دیا، کیسی کیسی نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا مولا۔ تو کہا جھک گئے، جسم کو جھکا لیا، ہاں اب زبان سے اقرار بھی کرو۔ تو میرے آقا کہتے ہیں کہہ دے سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو ہی عظمت والا ہے۔ اب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کو جس نے پکارا اللہ نے اس کی پکار کو سن لیا۔ پھر آپ نے کہا اللہ اکبر،
اللہ اکبر کہتے ہوئے ہے مولا یہ سب سے اونچا مقام سر اب تو زمین پہ تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، خاک پہ رکھ دیا ہے، مٹی پہ رکھ دیا ہے، بس تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ اور جھکا کے تھوڑی سی ناک کو دبایا، پیروں کی 10 انگلیوں کو دبا کے، ٹھیک ہے اس سے بڑا تو کوئی ادب نہیں ہے، کوئی شکر نہیں ہے۔ اب الفاظ میں بھی شکر ادا ہو جائے تو کہہ رہا ہے سبحان ربی یا اعلیٰ، اے اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، میں جھک گیا نیچے آ گیا مگر مولا تو ہی اعلیٰ ہے۔ آواز آئی میرے بندے سجدے سے سر تو اٹھا تجھے بھی اعلیٰ بنا دوں گا۔ تو مرتا پھر رہا، تجھے نمازی نہ مل رہی، نماز نہیں ملی، نماز نہیں ملی، تم موبائل کو سب کچھ سمجھ گیا، تم موبائل میں ساری چیزیں کر رہا ہے، تیرا ٹائم تیرا وقت، تو نے وقت کی قدر قیمت کو نہیں جانا، ایک ایک لمحہ۔ ارے ایک آدمی صاحب ملا تھا کسی کو، تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا، دیندار آدمی تھے، انہوں نے اس سے پوچھا اور بھائی، مسلمان بھائی تھے، بولے اور بھائی خیریت ہے؟ تو جواب میں کہنے لگا رہے موج آ رہی ہے، موج۔ میرے رب نے کہا موج آ رہی ہے، فرشتوں ذرا کمر کی ایک نس تو کھینچ لو، ایک نس کمر کی کھینچ لو۔ جب نہاتے ٹائم چمک آ جاتی نا تو ڈھونڈتا پھر رہا کوئی بچہ الٹا پیدا ہوا ہے، لات لگوا لوں، ایسا مجبور کر دوں گا تیری نس چڑھا کے کہ لاتیں لگواتا پھر رہے گا، مگر پھر بھی شفا میں چاہوں گا تو میں دوں گا۔ لاتیں ڈھونڈ رہے اور کہتا پھر کیا الٹا پیدا ہوا ہے؟ تمہاری یہاں سنا کوئی الٹا پیدا ہوا ہے؟ بتائیے، اب اس کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا بچہ الٹا پیدا ہوا یا سیدھا ہوا۔ ایک جراسی چمک میں میرا رب تجھے مجبور کر دیتا ہے دوسروں کی لاتیں کھانے کے لیے۔ ایک نس میں یہ حال ہے، دھاگے کی طرح کتنی نسیں ہیں، ایک بھی ڈیمیج کر دی نا کہ میں نے جمعہ چھوڑ کے نمازوں کو چھوڑ کے لوگوں کا دل دکھا کے حق میٹ کے یہ بلڈنگ بنائی ہے، اور آ گئی 2-4 نسیں ڈیمیج ہو گئی، دل بیکار ہو گیا، ہارٹ کے 2 دورے پڑ گئے، تو انہوں نے کیا ایمس میں انہوں نے کہا صاحب روپے لگائیں گے 7 لاکھ، تو وہ پورا گھر 7 لاکھ میں بیکا اور اس میں لگ گیا، اور آپریشن ہو کے پتہ یہ لگا تیسرے دن ختم ہو گئے، لے مکان بھی چلا گیا، جان بھی چلی گئی۔ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ارے ابھی بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ تم دنیا کے پیچھے پڑے ہو، جو چیز چھوڑنے والی ہے اسی کے لیے مر رہا ہے، اور جو ساتھ میں جانے والی ہے اس کے لیے ہاں نماز تو پڑھنا چاہیے، تو پڑھنا چاہیے سیتا رام اور آب رام کو، ہر پرساد کو پڑھنا چاہیے، ہاں پڑھنا تو چاہیے، خیر یہ بات صحیح ہے، نماز پڑھنا تو کس کو پڑھنا چاہیے؟ ارے مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ ہاں بھائی کس کو پڑھنا چاہیے؟ ارے کہتے کیوں نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے؟ یہ کوئی کم بڑی بات ہے کہ میرے رب نے تمہیں نماز جیسی نعمت دے دی اپنے محبوب کے صدقے میں؟ ارے ان کو یہ فخر ہے کہ ان کو حد سے سوا ملا، ارے مجھ کو یہ فخر ہے مجھے رسول خدا ملا۔ کوئی کسی پہ ناز کرتا ہے، کوئی کسی پہ ناز کرتا ہے، ہم تو مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں۔ کر اس انداز میں شکر ادا کر، دیکھا کیسے کر کے تم پریشان ہو، دیکھ ہی نہیں رہے کہ فالٹ کہاں ہے۔ میرے آقا آپ کے آقا جن کا کلمہ پڑا ہے، بتاؤ ایک نوجوان مجھ سے کہہ رہا حضرت وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، تو میں نے کہا مسئلہ ہی پوچھئے، مسئلہ مت پوچھ لیے۔ تو بولے ہاں حضرت بتا دو۔ میں نے بتا کیا؟ بولے حضرت غوث پاک بڑے ہیں یا اللہ کے رسول حضور بڑے ہیں؟ اب بتاؤ، مطلب اس کو اتنا تک پتہ نہیں ہے کہ غوث پاک بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں۔ دیکھتا رہا میں کچھ دیر تک، اللہ اکبر، بتائیے میرے آقا جو اللہ کے بعد سب سے بڑی عزت کے مالک ہیں، غوث اعظم ان کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، تو بتاؤ میں کمپیئر کر رہا
تو میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ مگر سنو بات. کہنے لگا ہماری یہاں جو ہے نا غوث اعظم کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، رسول کا نہیں ہوتا. آئے ہائے ہائے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو بھائی جس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے وہی تو زبان پہ رہے گا، بولتے کیوں نہیں؟ ارے آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا غوثی کا ذکر ہوتا ہے، رسول کا تو نام ہی نہ لیا جاتا. ہائے 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 ہائے، کہیں بیڑے غرق نہ ہو جائے. نگیٹو پوزیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم کر رہے ہو کام ثواب کے لیے ہو جائے عذاب. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں. جس کے نام کی جتنی ضرورت ہے اس کا نام اتنا ہی لیا جائے. ہاں حد سے زیادہ نہ لیا جائے. اگر میں غلط بول گیا ہوں تو بولو، اور غلط بھی بول رہا ہوں تمہاری نظر میں تو ایسی تیسی تم جی تو کہو گے اس کو مت بلائیے. میں تمہارے بلاوے کے اوپر ہوں کوئی؟ مجھے کسی کا بلاوا نہیں، میرے پیچھے تو خود بلاوا لگا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا. کسی نے پوچھ لیا ایک اللہ والے سے، حضرت یہ تو بتا دو یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کا مقصد پورا ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں. کہا یہ زندگی جو ہے نا یہ موت کا انتظار ہے. ایک آدمی روڈ بیس پہ کھڑا ہوا، کیسے کھڑے ہو؟ گاڑی کے انتظار میں. تو انتظار میں گاڑی کے ہے وہ، اس کی گاڑی آئی وہ چلا گیا. تو کہا تم موت کا انتظار کرو یا نہ کرو مگر موت کو تو آنا. ارے بول دو بھائی، آنا. ہاں یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب کوئی بات نہیں یہ سی بس چھوڑ دو دوسری میں بیٹھ جاؤ. جب آ گئے تو بس جانا ہی جانا ہے. اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرو، نماز کی پابندی کر لو. میں نے وہ ڈیپلی پوائنٹ بتا دیا تمہیں. اگر یہ بات میری سمجھ آپ کی سمجھ میں میری نہیں آئی اللہ کی عطا سے تو آئے گی کسی کی نہیں سمجھ میں. میں تو نان اسٹاپ بھی تقریر جانتا ہوں دھڑلے کے ساتھ. بولے حضرت وہ تقریر اچھی لگتی کہ سانسی نہ لی جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہہ گئے. ایک بڈھن اٹھے پیشاب کے لیے، بولے صاحب رات میں 2 بجے بہت اچھی تقریر کی تھی. کہ کیا کی؟ کہ بس جی آواز آ رہی تھی ہاؤ 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 ہاؤ. ای کو کھول دیا، پورا ای کو کھول دیا، چیخو پکار کری تو جہے آواز آ رہی تھی کہ کچھ ہو پلے نہ پڑو، مگر تو ہوئی بڑی اچھی رہی تھی. اب بتائیے آپ. اس لیے بس اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، اللہ بس سمجھ عطا فرمائے. تو کچھ عمل بھی ہوگا نہیں ہوگا، بس ہو گئی میری تقریر. اور کون سی کروں تقریر؟ اور تمہیں میں کیا بتاؤں، کیا سمجھاؤں؟ جتنی سمجھائیے اسی پہ عمل ہو جائے. ہاں اچھا. تو وہ رامپور کے نواب آئے تو انہوں نے صاحب وہ مولانا صاحب کو بھیجا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا ٹھیک ہے وہ نواب صاحب آئے ہیں، وہ نواب صاحب میرے گھر میں آئیں، میرے گھر میں آئیں تو میرا غریب خانہ اس لائق نہیں، میرا غریب خانہ اس لائق نہیں. اور میں وہاں پر جاؤں ان سے ملاقات کرنے تو مجھے نوابوں کے آداب معلوم نہیں، نہ بلایا اور نہ یہ ہے. اعلیٰ حضرت آسان سمجھ رہے ہیں. گاندھی جی نے کہلوایا کہ صاحب ایسا ہے وہ مولانا احمد رضا خان سے ہم بھی ملنا چاہتے ہیں، بھائی ان کا بڑا چرچا ہے. تو ایک مولانا آئے، بولے گاندھی جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں حضرت. تو آپ نے کہا کہ ان کا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے، کس بنیاد پہ ملنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ نوٹ ووٹ کی بنیاد پہ ملنا چاہتے ہیں تو یہ ہے دنیا. اور کہہ دینا کہ احمد رضا کو دنیا چھوڑے ہوئے 40 سالیں ہو چکی ہیں. نان پولیٹیکل، کوئی مطلب نہیں موجودہ سیاست سے. ہاں ہم نے جانے کتنے دیکھے یہاں شاعری شعر و شاعری کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑے سے پیسے بٹول کے اس کے بعد میں فلیکسیاں کھینچ گئی. کیا بولے پردھانی لڑنا ہے؟ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں. اور ہم سے کوئی میاں کا لال کہتے ہوتے کہ باٹ ممبری میں کھڑے ہو جائیو. میں نے کہا باٹ ممبری میں کھڑے ہو جائیو، تو تجھے کہہ دے چیئرمینی میں کھڑے ہو جاؤ. ہاں اور تم یہ بھی کہہ دو کہ نربرود چن دیں گے تو خدا کی قسم یہ تو 5 سال والی ہے
اور ہمیں جو رسول نے دی ہے عزت، اس کو کیسے کر کے اس کا حق ادا کریں گے؟ ہاں کہ خالی اس پہ بھی نہیں کہہ رہے ہو کہ حضرت اسی پہ بیٹھ جاؤ، پہلے ممبر بچھا رہے ہو، گدے ڈال رہے ہو، چادر لگا رہے ہو، پھر کرسی ڈال کے کہہ رہے ہو حضرت آپ یہاں بیٹھیے، بتاؤ چیئرمین بنا کے بٹھا لوگے مجھے؟ ارے بولتے کیوں نہیں، اتنی دے دو گے عزت؟ ارے بولتے کیوں نہیں، بٹھا لو کوئی۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، بس اپنی اپنی مینٹلیٹی ہے، اپنی اپنی وچار دھارا سوچ۔ بس جلدی سے میں آخر کر کے میں اپنا ختم کر رہا ہوں۔ اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ بس ذکر میں لگ جاؤ اور اپنی پاور کو مت بھولو، اللہ نے تمہیں بہت بڑی پاور دی ہے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، دیکھو آپ دیکھیں کہ چند دنوں پہلے کیا ہوا تھا، اللہ کی قسم دیکھو اے میرے پیارے بھائی، اسی انڈیا ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے کہ جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، یعنی بنگال کہتے ہیں، وہاں پر ایک دیدی رہتی ہے، وہاں پر مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ جب ان کی جیت ہوئی اور اس کے بعد میں سمندر کے اندر ایک طوفان آیا، بڑا تگڑا طوفان آیا، سمندری طوفان نے تہس نہس کر دیا، کیسی پریاٹک جگہیں تھی ان کو تباہ برباد کر دیا، بڑے بڑے گارڈن پارکوں کو تباہ کر دیا، بڑے بڑے پانی کی پوجا کرنے والوں کو اس میں غرق کر دیا۔ لوگ کشتی اور نائے کے ساتھ نہ معلوم کتنے مچھوارے اور نہ معلوم کتنے جو ہے وہ تیریا اس کے سمندر کی نظر ہو گئے، ان کے لاپتہ ہو گئے، چلے گئے۔ لیکن اسی طوفان نے جب کربٹ لی اور جب وہ کربٹ لیتا ہوا جب وہ بمبئی کے اندر گھسا تو گھسنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرتاج بھائی دیکھو آپ بھی گئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ پانی گیٹ آف انڈیا کے قریب 20 فٹ نیچے ہی رہتا ہے، کبھی اوپر نہیں آتا کتنا بھی طوفان آئے۔ لیکن جب وہ طوفان آیا تو ان نے آدھا گیٹ آف انڈیا ڈبا دیا، پانی تھا۔ دیکھو تاج محل ہوٹل میں پانی، کولابا میں پانی، چرچی گیٹ پہ پانی، چرنی روڈ پہ پانی، دیکھو مرین لائنز میں جہاں پر اسٹوڈیو اور جہاں پر تمام طریقے کی وہ یعنی اسٹیڈیم ہے وہاں بھی پانی، ویٹی پہ پانی، کالی کت اسٹریٹ پہ پانی، شیر بازار میں پانی، پوری بمبئی میں پانی، مارا پھر رہا تھا، لوگ پریشان تھے، پانی کے پانی، اس پانی نے تباہ کر دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہی پانی، اسی پانی کے اندر ایک علی کا غلام حاجی علی بھی لیٹا ہے، ایک مسلمان بھی لیٹا ہے، ایک غوث اعظم کا غلام بھی لیٹا ہے۔ ہم نے کہا اس پانی نے پوری بمبئی کو تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن تم تو پانی کے ہی اندر رہتے ہو، تم تو پانی میں ہو۔ اے حاجی علی تمہارا مزار کیوں نہیں ڈوبا، تمہاری مسجد کیوں نہیں ڈوبی؟ آواز آئی ارے جو اس کے رسول میں ڈوب کے آتا ہے اس کو کوئی پانی نہیں ڈبا سکتا۔ حاجی علی کی بارگاہ میں پانی کھڑا ہے، اجازت ہوگی تبھی آئیں گے 2 سیڑھی۔ اے حاجی علی بابا اجازت ہو تو 3 سیڑھیوں پہ آئیں یا 2 سیڑھیوں پہ آئیں؟ حاجی علی نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، امتی ہیں، تم بھی امتی ہو، تو اپنی پاور ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو سمندر میں لیٹ جائے تو پانی تیرے قدموں سے ٹکرا کے تیرے مزار کے اوپر نہ چڑھے، تیری سیڑھیوں پہ نہ چڑھے۔ تم دوسروں کی نقل کے جے بنا دے کہ وہ بنا دے، کس کی اسٹائل بنا کے جا رہا؟ اللہ تعالیٰ کو اگر ادا پسند ہے تو اپنے محبوب کی پسند ہے، اسٹائل اگر پسند ہے میرے رب العالمین کو تو مصطفیٰ کی پسند ہے۔ یہی لوکی تو ہے، لوکی ایک سبزی ہے، بمبئی میں دودھیا کہتے ہیں، یامین بھیا، لوکی شریف جو اپنی یہاں بکتی ہے، تو یہ لوکی جو ہے یہ خوب اللہ کے رسول نے اس لوکی کو پسند کیا، سبحان اللہ۔ بھائی سبزی ہے، سبزی کو پسند کر لیا، فیوریٹ سبزی میرے آقا کی، آپ کے آقا کی، جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لوکی شریف، کدو شریف، سرکہ، کھجور، بکری کا دودھ، یہ تمام چیزیں میرے آقا کی پسندیدہ چیزیں، ککڑی۔ تو ایک
لوکی جو تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40 میں مسلمان اور حضور کے دوسرے خلیفہ جن سے شیطان بھاگتا تھا. اور تم کہہ رہے شیطان نے پکڑ لیا، تو پکڑ کیا لیا؟ تو نے فرینڈ شپ کر لی تبھی تو پکڑ لیا. تو پکڑے گا تو تیرا فرینڈ ہی، کوئی دشمن پکڑ لے گا. اور ہے ہمارا وہ کھلا ہوا دشمن. تو لوکی رکھی تھی. ایک نئے کوئی آئے تھے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، نئے مسلمان جن کو ہم کہتے ہیں نو مسلم کہ بھائی نئے مسلمان ہیں. اب ان کو تو اتنی نالج جانکاری نہیں ہے، آپ پیدائشی مسلمان. وہ نان مسلم، ان کو نیا اسلام ملا. بدھو تھے، بدھو کہتے ہیں مطلب گاؤں کے رہنے والے، اعرابی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ لوکی شریف ہے، میرے رسول کی فیوریٹ سبزی، رسول کی پسندیدہ سبزی. تو نئے مسلمان تھے، انہوں نے تھوڑا سا چہرے کا جغرافیہ بدلا کہ مجھے یہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی. بہت سے لوگ ہیں، کوئی بھنڈی نہ کھائے، کوئی بھٹے نہ کھائے، کوئی آلو نہ کھائے، اپنی اپنی پسند ہے. اور ہم تو ہر جائز چیز کھا لیتے ہیں الحمدللہ. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. ہاں جس چیز سے چھڑ لے آنا، کہیں ڈاکٹر نے کیا مر جائے گا تجھے جئی کھانا پڑے گا تو وہی بھرائے گا موت کے ڈر سے. ہاں تو انہیں چہرے کا جغرافیہ بدلا کہ مجھے یہ کھانے میں پسند نہیں، مجھے اچھی نہیں لگتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی، جلال میں آ گئے. کہنے لگے تیری حیثیت، تیری اوقات، تو کہتا ہے اچھی نہیں لگی؟ کیا تیری پسند میرے محبوب سے بڑھ کے ہے؟ کیا تیری پسند میرے رسول سے بڑھ کے ہے؟ تیری گردن کاٹ دوں گا. تو جانتا نہیں ہے جس چیز کو میرے آقا نے پسند کر لیا اس کو خدا نے پسند کر لیا. جس چیز کو میرے رسول نے پسند کرا اس کو، زور سے بولو، یہ نام کیوں نہیں گھانٹی سے نکلتا ہے؟ اس کو ہاں گھانٹی سے نکالنا شروع کرو. ہاں اللہ کا نام، اور نہ نکالے گا نا گھانٹی سے تو پکڑ کے تیری موب لکچنگ جب ہوئے گی تو وہ کہیں گے یہ تو کبھی اس کی زبان پہ نہ اللہ کا نام، نہ رسول کا نام، نہ ذکر، نہ شکر ہے. تو باندھو. اور پھر وہ کہیں گے کہو جے شری رام، تو وہ کہے گا کیا؟ ارے ہنس رہے ہو تم، سچائی جو بیان کر رہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ایسا بولتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد میں بھی تم اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے. اسی لیے میں نے اللہ کے ذکر سے شروع کروایا. ماں تو کیا کہا کہ جس چیز کو میرے آقا نے پسند کیا اس کو اللہ نے. ارے میرے آقا دائیں حلیمہ کے یہاں کچھ دن خدمت کی حضرت حلیمہ نے، تو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چلے گئے میرے آقا. تو بکری جانور، بھینس اور گائے اور یہ جتنے بھی ہیں بچڑے، یہ سب جانور، گھوڑا گدھا جانور. ہر جانور کے موتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ٹوائلٹ کرنے کا، پیشاب کا، کھڑے کھڑے چھر 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 موتنا. لیکن بکری جب پیشاب کرتی ہے تو پیچھے کی دونوں ٹانگوں کو فولڈ کر لیتی ہے. دونوں ٹانگوں کو بکری فولڈ کر لے. کسی نے کہا ہے بکری تو بھی تو جانوری ہے، تیرا یہ پیشاب کا طریقہ سب سے الگ کیوں ہے؟ کہنے لگی مجھے اللہ کے محبوب کی صحبت مل گئی تھی. تیرے رسول کی صحبت جانور کو مل جائے تو وہ اپنا طریقہ بدل لے. تو ان کا غلام ہو کے کھڑے ہو کے موت رہا ہے اور 50 گرام پیشاب لے کے چل رہا ہے اتنی ٹائٹ کہ تیری رانے دکھائے. مر کے قبر میں جب کفن پہن کے جائے گا تو کتنی رانے چمکیں گی تیری، جو تو پلیوں سے چڑھا رہا پینٹے. پنڈلی بھی دکھنا چاہیے اور جانگیں دکھنا چاہیے کتنی موٹی ہیں. تیری غیرت مر گئی ہے. صرف تو غیروں کی نقل کرنے کے لیے کر رہا ہے، غیروں کو امپریس کرنے کے لیے. رسول کو خوش کرنے کے لیے کون سے کام کرائے گا، کب کرائے گا؟ مجھے بتا تو دے. موت تو پیچھا کر رہی ہے. کیا 16 سال کے لونڈے نہیں مرے تمہارے یہاں؟ کیا 20 اور 23 اور 25 کے نہیں مرے؟
کیا سب بوڑھے ہی مرتے ہیں؟ کیا تم نے جنازے نہیں دیکھے؟ آج مر جائے نوجوان نا تو جنازے میں لوگ شریک ہیں، اگر حادثے کی موت آ جائے تو لوگ پیچھے پیچھے چلنا ہے یار دوست، تو جانتے ہو وہ بار بار کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھا یار پرسوں تک اچھا خاصا تھا، ہوٹل پہ بیٹھا تھا، ارے کل تو مجھ سے بات کری ہے، ارے تو کل کی بات کر رہے اور رات مجھ سے ملا تھا، مگر دیکھو دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ حادثے کی موت ہے تو زبان سے کیا نکلتا دنیا میں؟ جب کچھ نہیں ہے تو کائے کو مر رہا، کیوں نہیں نماز پڑھ لیا؟ کیوں صبح 7 بجے بھاگ رہا بری طریقے سے ڈیوٹی میں، پڑھنے کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے؟ ارے دنیا کے ہر کام کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے بھی، ہاں پھر یہ بھی کہہ رہا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو کائے کو مر رہا ہے؟ لیکن نیگیٹو پوزیٹو آئینے کے دونوں رخ دکھاؤں گا۔ تو نے کہا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہاں کچھ اس کے لیے نہیں ہے جو مر گیا۔ ابھی دنیا میں سجدے بھی ہیں، دنیا میں تلاوت بھی ہے، دنیا میں ذکر بھی ہے، دنیا میں شکر بھی ہے، دنیا میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، دنیا میں ماں باپ کو راضی کرنا بھی لکھا ہے، دنیا میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا لکھا ہے، برائی سے منع کرنا لکھا ہے، دنیا میں اسلامی بہنوں کو پردے میں رکھنا لکھا ہے، دنیا میں نکاح سنت کے مطابق کم خرچے میں کرنا لکھا۔ تو کہہ رہا کچھ نہیں ہے دنیا میں؟ سب کچھ تو ہے دنیا میں، جو مر گیا اس کے لیے نہیں ہے مگر تیرے لیے۔ ارے بولتے کیوں نہیں؟ میں نے تو آئینے کے دونوں رخ دکھا دیے، تم جو کہتے ہو کہ کچھ نہیں، ہاں پھر ادھر آ جاؤ کہ کس کے لیے کچھ نہیں؟ تمہارے لیے سب کچھ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو آخر کر دیا، میرے آقا کہتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ ہاں تو بس منا لو، سرکار کو منا لو، چہروں پہ داڑیاں رکھو ایک مٹھی، ہاں یہ کہنا چھوڑ دو کہ 2 لونڑیاں رہ گئی، کہ لونڑیوں کی شادی داڑھی پہ ہی ٹک ہوئی ہے، ہاں کہ یہ رہ گیا کہ وہ رہ گیا۔ نہ حضرت جب حج کو جاؤں گا تو داڑھی رکھوں گا، تو حج سے پہلے قبرستان چلا گیا تو؟ ارے حج کو جاؤں گا تو چہرے پہ داڑھی لے کے جاؤں گا، اور اگر نہیں جا سکا تو مصطفیٰ کی آمد قبر میں ہوگی، قبر میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں داڑھی شریف اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ اس لیے چہرے پہ ایک مٹھی داڑھی سجاؤ، نماز کی پابندی کرو۔ پڑھو گے نماز؟ نہیں پڑھو گے؟ اور یہ الحمد شریف سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن انوبات ترجمہ بھی تم نے سن لیا، ہاں کیسے تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ آقا فرماتے ہیں سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے باتیں ضرور کرتا ہے، وہ اس سے باتیں۔ تو آقا فرماتے ہیں ارے رب سے باتیں کر لیا کرو۔ کہ رب سے باتیں تو موسیٰ نے کری، کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو تب کری کہ جب جب حکم ہوتا تھا، تیرے لیے تو 5 وقت کی نماز دے دی ہے، جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہو جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جب تو سر کو زمین پہ رکھ کے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان رب یا لالا، تو تو ساری دنیا سے دور ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قریب نہ جا رہا، تو مرتا پھر رہا گلیوں میں موبائل لیے، اور موبائل دیکھ رہا، اور جب 2-4 صحیح آدمی آئے تو اٹھ گیا ہٹ گیا، تو جب صحیح چیز دیکھ رہا تو ہٹ کیوں گیا؟ اپنے اماں باپ سے بات نہیں، آج تو کہہ رہے ارے آج تو پردھان جی سے بات ہو گئی، آج تو قسمت جاگ گئی، آج ان سے بھی بات ہو گئی، ودھائک جی سے بھی، مگر تو نے کئی دن سے نماز نہیں پڑھی، اپنے رب سے بات نہیں کی ہے۔ ارے بولو ایسا ہے نہیں ہے؟ تو ایسا ہی ہوگا کیا؟ ارے ایسا ہی ہوگا یا کچھ بدلاؤ آئے گا؟ آئے گا نا بدلاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو بس وہ جہاں سے شروع کی تھی وہیں پر ختم۔ امیتابھ بچن کہتے ہیں تازے ہاتھ دھوئیے، اونچی دوری بنائے رکھیے، جب تک دھوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں۔ ہم نے کہا یہ تم کہتے ہو کہ تازے ہاتھ دھوئیے، تو تم اس لیے تازے ہاتھ دھلا رہے ہو بیماری کے ڈر سے، تم ہاتھ دھلوا رہے ہو بیماری کے خوف اور ڈر سے، موت کے ڈر سے تم آج ہاتھ دھلا رہے ہو تازے۔ ہاں
اور نبی پاک صاحب لولاک نے 1470 سال پہلے غلاموں کے ہاتھ دھلوا دیے تھے۔ اب تم کہہ رہے ہو جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ اونچی دوری بنائے رکھیے۔ ارے ہم اپنے ماں باپ سے سب سے اونچی دوری بنائیں؟ نہیں، امپوسیبل، اسمبھو، ناممکن۔ ہم اونچی دوری انسانوں سے نہیں بنائیں گے، برائیوں سے بنائیں گے۔ جوئے سے اونچی دوری بنائے رکھیے، گانے باجوں سے اونچی دوری بنائے رکھیے، حرام کاریوں سے، شراب سے، کیرم سے، سٹے سے اونچی دوری بنا لی۔ ہاں، اب تم کہتے ہو جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں، تو تمہارے پاس دوا نہیں ہے، یہاں تو ہر وقت زبان پہ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ لا دوا ہے صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد میں ایک صاحب نے اور بھی کچھ کہا ہے، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے ہر درد کی دوا ہے محمد، ہر درد کی دوا، آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلیں، آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلیں، توبہ کا در کھلا ہے محمد، قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا، قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا، سونا نکل رہا ہے محمد، سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا، سبحان اللہ۔ تم ایسے ہی مر جاؤ کہتے کہتے کہ جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں۔ تمہارے پاس کوئی دوائی نہیں، ہمارے پاس میں دوا ہے۔ بس بھیا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت بڑی بات ہے اتنی دیر بیٹھ جانا، اللہ کا فضل ہے آپ بیٹھ گئے، لیکن بیٹھے تبھی ہو جب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں، جس دن میں نے کہہ دیا، جس دن میں سمجھانا نہیں پاؤں گا سمجھا، اسی دن اسٹیج کی دنیا سے اتر جاؤں گا۔ اللہ کی عطا سے میرے آقا پیر و مرشد مفتی اعظم کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم تاج و شریعہ کے بھی نانا کا غلام ہے۔ میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے نام پہ ہاتھ اور ان کے نام پہ ہاتھ، ہاں، صرف اللہ کا ذکر، رسول کا نعرہ، اللہ کا نعرہ اور بزرگوں کا فیضان چلے گا۔ اس لیے ضرورت کے مطابق جتنی نعروں کی ہو اتنی لگانا بھیا، ہمیشہ یاد رکھو میری بات۔ ہاں دیکھو میں بات تمہیں صحیح بتا کے جا رہا ہوں، بالکل اللہ کی عطا سے ہے، سبھی اسی کی عطا، میرے پاس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ بس میرا تو یہ معاملہ ہے کہ ادھر سے بس اپنے تھوڑا تھا ادھر سے نیٹ ورک لگا لیتا ہوں اور ادھر سے سگنل آتے رہتے ہیں، لیکن سگنل اس لیے آتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی، میری آنکھیں بھی کہہ دو گے تو ہو بھی جائے گا نظارہ، میری آنکھیں بھی تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ بھائی جو جس کا کھاتا ہے وہ اس کا گاتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ کھاتے رہیں گے، گاتے رہیں گے، اور اس کے بعد میں پھر یہ کہیں گے کیا
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا یہ 11ویں والے آقا غوث پاک، نہ تو 11ویں میں آپ نے پردہ فرمایا 11 تاریخ کو، نہ 11 کو آپ کی پیدائش ہوئی، اس 12ویں والے آقا کی 12ویں کو اتنا منایا، انعام مل گیا ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے انعام ملا، پرزینٹ، اپہار، تحفہ۔ اے عبدالقادر، تم نے جو ہماری اہتمام شریعت کے دائرے میں 12ویں منائی، تو سنو یہ انعام ملتا ہے، جہاں ہماری 12ویں مشہور ہوگی دنیا میں، وہی تمہاری 11ویں بھی مشہور ہو جائے گی۔ تو 12ویں والے کی 12ویں اتنی منائی ہے نا، یہ ہے کہ مدینے پاک کے اندر میری یہ وہ عبادت ہو، مدینے پاک کے اندر میری یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں نا، حاجی لوگ آتے ہیں، بھائی کیا کیا دیکھا؟ ارے مارکیٹ میں بھی گھومے اور یہاں بھی گھومتے رہے، اور ہم نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا، وہی سناتا ہے، لیکن عاشق کہہ رہا مدینے میں تو میری اہب و عبادت، کہ مدینے پاک کے اندر میری اہب و عبادت ہو، مدینے پاک کے اندر میری اہب و عبادت ہو، تیرے روضے سے نہ نظرے، تیرے روضے سے نہ نظرے ہٹاوا، تیرے روضے سے نہ نظرے ہٹاوا، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ارے جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک درود پاک یاد کر لیجئے، پھر سلام پڑھ لیجئے۔ پڑھو صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اب آپ سنائیے۔ جو ایک بار پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد، اس کے منہ پہ 70 دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں۔ علی محمد، تو ایک بار پڑھنے میں 70 دروازے کھل جائیں، اور جو 313 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گنتی بڑے بڑے درود پڑھنے والوں میں قبول فرما دے۔ تو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، یہ ہتھیار رکھو۔ اب سبھی یہی کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ بولے ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اب ہم نے اپنا نکالی روڈ ویز کوئی سی بھی ہو، اپنی بس میں اپنے درود شریف شروع کر دی۔ یہ تجدید نعمت کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو ہمارا کسی نے ہاتھ نہیں روکا ہے، ملا جی بند کر دو، بہت ہو چکا۔ کسی نے روکا ہمارا ہاتھ؟ بولو بھائی، تو ہمارا نہیں روکا، تمہارا روکا، تو جو پہلے ہی سے روکا ہے اسے کون روکا ہے؟ ارے بات صاف ہے یا نہیں ہے؟ تو کائے کو روکے ہو؟ 100 بار تم نے صلی اللہ علی محمد تم نے 3 بار پڑھی تو 300 ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ اور اس کے بعد میں 3 3 6 3 3 9 3 4 12 اور ایک یہ 13، تو 313 بار پڑھنا ہے۔ پڑھو گے؟ کل سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھا تم نے کل؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج سوؤں گا ہی نہیں جب تک پڑھ نہیں لوں گا؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی عطا سے 1000 مرتبہ اپنا ٹارگیٹ ہے، اور جب بس میں چلتے ہیں تو جہاں تک جاتے ہیں تو وہاں تک پڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ایصال ثواب اپنے
جو ہے وہ کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو. جس نے ہم سے کہا کہ صاحب ہمارا فلاں مر گیا تو ہم فوراً کہتے ہیں 1.25 لاکھ درود شریف کا اسٹاک ہے ہم نے دے دیا. ثواب دینے والا اللہ ہے تو ہم نے دے دیا تو ایسا تھوڑی ہمارے پلے کچھ نہیں رہا. یہ تو رب کا خزانہ ہے, جتنا نکالو اتنا ہی بڑھتا ہے. اب تم دلی جا رہے ہو جینس کے پینٹ کے کارخانے میں ہے تو پڑھتے جاؤ سبحان اللہ ہے نہیں, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. پڑھ لو, کچھ کر لو, کچھ کام کر لو, ورنہ جب پریشان ہو تو کہیے کسی کو مت, بس لیٹ کے جو کہیے فالٹ کہاں ہے, فالٹ ہوا کہاں. ہاں فالٹ دیکھنا اپنے ہی اندر فالٹ دیکھو. ہاں تو کب تک پڑھنا ہے اس کو, مطلب جب شروع کر رہے ہیں تو کب تک. 313 بار تو پڑھ لیا ڈیلی, لیکن کب تک پڑھنا ہے, ہفتے 2 ہفتے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کہتے ہیں میں بتاؤں کب تک. ہم نے کیا بتاؤ, تو کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا. تو لاشا تو جب ہی کہے گا جب جیتے جی کہا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. کھانا کھانے سے پہلے کتنی سنتیں ہیں, جلدی بولو. حریر پور مٹکلی والو جلدی بولو, کتنی.